الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد كاره مدرك صمدي يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته. كان قويا قبل وجود القدرة والقوة وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة. لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال. وجوده قبل القبل في أزل الآذان وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. غني في الأول والآخر مستغن في الباطن والظاهر. لا جور في قضيته ولا ميل في مشيئته ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته ولا ملجأ من سطواته ولا منجا من نقماته. سبقت رحمته غضبه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين خاتم النبيين جد الحسن الأعلي أبا الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أصحابهم وأحبابهم وشيعتهم ومواليهم واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عذابتهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتاب الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. درود پڑھیں گے محمد علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارہ مرشد عالم بشریت یوسف زہرا ہمارے مولا و آقا امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور حضور میں تعجیل عطا فرما. پروردگارہ ہمیں ہم سب کو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں شمار کرنا. پروردگارہ اس مجلس کے بانیین محتممین منتظمین اور دام درم سخنے اس مجلس کے اہتمام میں زحمت اٹھانے والے تمام برادران کی تمام مومنین کی حاجات پوری فرما. پروردگارہ اس مجلس کو ہماری اور ہمارے مرحومین کی نجات کا ذریعہ قرار دیا. پروردگارہ اسلام کا بول بالا فرما. عالم کفر نیست و نابود فرما. پروردگارہ اسلام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے عمل کرنے اور اس کی ترویج کی تگ و دو کی توفیق عطا فرما. اپنی دعاؤں کی اجابت کے لیے خاندان عصمت و طہارت پر نرنتر صلوات. اللهم صل على محمد. سامر سی وقار سرنامہ سخن ہے
علم معصوم اختیار معصوم، علم امام اختیار امام، علم حجت خدا و اختیار حجت خدا۔ ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے، اور جس کا جتنا علم ہوگا اس کا اس کائنات میں اتنا ہی تصرف ہوگا، جس کا جتنا نالج ہوگا اتنا اس کائنات پہ اس کا کنٹرول ہوگا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے موضوع پر مصور پاکستان، مفکر برصغیر علامہ اقبال کے چند اشعار سے کرنا چاہوں گا، اور توجہ چاہوں گا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، دیکھے احساس ضیا تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ شعر کا نتیجہ عرض کر رہا ہوں، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ علامہ اقبال نے پہلے شعر کے اندر امامت کو سر الہی اور راز الہی قرار دیتے ہوئے دعا کی، پروردگار تمہیں اس راز سے آشنا کرے۔ باقی 3 اشعار کے اندر امام برحق کی علامات بیان کی، اور 5ویں شعر میں آ کر ایک کریٹیکل پوئٹری پیش کی، ایسا شعر کہا جو تنقیدی تھا۔ اور آپ علماء حضرات سے بہتر جانتے ہیں، میں ان ننھے آزاداروں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ تنقید وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کوئی واقعہ رونما ہوا۔ علامہ اقبال اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ وہ امام، وہ پیشوا، وہ رہبر جو مسلمانوں کو مستکبرین، متکبرین اور ظالمین کے سامنے جھکا دے، اور ان کی پیشوائی، ان کی پیروی اور ان کی پوجا کرنے پر اتارے، وہ امام نہیں ہے بلکہ فتنہ ہے۔ میں اس علامہ اقبال کے اس شعر کے بعد یہ عرض کرنا چاہوں گا اور دعوت فکر دینا چاہوں گا عالم اسلام کو کہ تاریخ رہبریت کو، تاریخ پیشوائیت کو اور ہسٹری آف لیڈرشپ کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد علامہ اقبال کے اس آخری شعر کے مصداق کو ڈھونڈے۔ مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا، میں یہ فقط کہنا چاہوں گا کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے، مکتب حیدر کرار کے پروردہ، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سر اٹھا کے یہ کہہ سکتے ہیں، ہم اسے پیشوا مانتے ہیں، ہم اسے رہبر مانتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں ہمارا امام، ہمارا پیشوا، ہمارا رہبر، ہمارا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے مہدی آخر زمان عجل اللہ فرجہ الشریف تک نہ کسی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نہ کسی ظالم و جابر کے سامنے جھکے ہیں، نہ ڈرے ہیں، بلکہ ہر زمانے کے ظالم کو للکارا ہے، ہر زمانے کے ظالم کے سامنے اظہار وجود کیا ہے۔ اگر یاد رہا تو ہسٹوریکل ایگزامپل انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا، نہیں تو فقط یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رہبر اور ہمارے رہنماؤں نے اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے لیے پرنسپل آف لائف دے دیا، زندگی کا اصول دے دیا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم اولا، ظالم سے ٹکراتے رہنا اور مظلوم کی حمایت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کی تاریخ، تشیع کی تاریخ سر دھڑ کی بازی دینے والے مجاہدوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم زبان کٹوا سکتے ہیں، ہم زبان کٹوا سکتے ہیں، زندہ درگور ہو سکتے ہیں، سولی پہ لٹک سکتے ہیں، گردن کٹوا سکتے ہیں، لیکن کسی ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے
ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 میں عباس قبی جناب عباس قبی روایت کرتے ہیں کہ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انا واللہ امام المبین ابین الحق من الباطل ورثته من رسول اللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا خدا کی قسم میں امام مبین ہوں اور میں حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہوں، اور یہ حق کو باطل سے جدا کرنے کی ایبلٹی اور صلاحیت میرے وراثت میں پائی ہے، رسول خدا سے وراثت میں پائی۔ اور دوسری روایت جناب عمار کہتے ہیں کنت مع امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی بعض غزواته فمررنا بباد مملوء النملہ۔ جناب عمار کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھا، بعض غزوات میں ہمارا گزر کسی ایسی وادی سے ہوا جو چونٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ فقلت یا امیر المؤمنین هل يكون احد في خلق الله يعلم كم عدد هذا النمل؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا امیر المؤمنین یہ جو وادی پوری چونٹیوں سے بھری ہوئی ہے، کائنات کے اندر مخلوقات پروردگار میں سے کوئی ایسا ایک ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو؟ فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نعم انا اعرف رجلا يعلم كم عدد وكم فيه ذکر وكم فيه انثى۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ ہاں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ان چونٹیوں کی تعداد بھی جانتا ہے اور کتنے مذکر ہیں ان میں اور کتنی مؤنث ہے وہ بھی جانتا ہے۔ آل محمد کتنے قریب ہیں۔ عمار نے فقط سوال کیا تھا تعداد کا، جواب میں کہا مذکر کتنے ہیں مؤنث کتنی ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو عمار کہتا ہے فقلت یا امیر المؤمنین من ذلک الرجل، مولا وہ رجل وہ شخص کون ہے جو تعداد بھی جانتا ہے، اتنی کثیر تعداد ہے جو ان کی تعداد بھی جانتا ہے اور ان کے اندر کتنے مذکر ہیں کتنی مؤنث ہے وہ بھی جانتا ہے۔ فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یا عمار اما قرأت فی سورۃ یاسین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین؟ عمار تو نے سورہ یاسین کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے؟ فقلت بلا یا مولا وہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔ فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انا ذلک الامام المبین، عمار وہی امام مبین میں ہوں۔ یہاں سے ہر موالی حلالی کے لیے بات واضح ہے کہ حق کون ہے باطل کون ہے اور امام مبین کون ہے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قسم کھا کے بتایا کہ میں امام مبین بھی ہوں، حق کو باطل سے جدا بھی کرتا ہوں۔ کسی شیعہ کو کسی حلالی کو کسی موالی کو اس پر ڈاؤٹ نہیں ہے کہ امام مبین سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن اگر کسی کو علی کی حقانیت پر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پر شک ہوا ڈاؤٹ ہوا تو پہلے مرحلے میں تو یہ عرض ہے کہ جس کو علی کی حقانیت پہ شک ہو وہ خود مشکوک ہے، روایت کی روشنی میں وہ خود مشکوک ہے، کیونکہ پیغمبر ختم مرتبہ نے فرمایا یا علی لا یبغضک الا خبیث بلا، اس کا مطلب ہے وہ مشکوک ہے، ابن کثیر ہے اسے معلوم نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ پیش کرتے ہیں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ وہ ہے جس کی ضمانت جس کے اتھینٹک ہونے کی گارنٹی پروردگار عالم نے دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لمحہ مبارک کو
वही के बगैर जुम्बिश नहीं देते, वो रसूल जो वही इलाही के बगैर अपने लम्हाए मुबारक को जुम्बिश नहीं देते, वो ये फरमाते हुए नजर आते हैं, अलीयुल मअल हक वल हक मा अली, अल्लाहुम्मा अदरिल हक का है जुमादार अली। वो रसूल फरमाते हैं कि अली हक है, हक अली के साथ है। परवरदिगारा हक को वहां मोड़ दे जहां अली मुड़ जाए। ऐसी हदीस अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी शान में नहीं कहा गया। इसलिए मैं अर्ज क्या करता हूं कि शियो फख्र करो और नाज करो और सर उठा के कहो कि हमें परवरदिगार आलम ने आलिम रहबर और रहनुमा दिया। इसके बाद मौला आप इस कलाम की नजाकत को देखिए कि पैगंबर ने क्या फरमाया, परवरदिगारा हक को वहां मोड़ दे जहां अली मोड़ जाए। ये नहीं फरमाया कि अल्लाहुम्मा अदरी अलिया हैजुमादार अल हक, परवरदिगारा अली को वहां मोड़ दे जहां हक मोड़ जाए, ये नहीं कहा। इसलिए कि कोई नाखलफ कोई इब्ने कसीर बात कह सकता था कि अली किसी और राह पे जाने का इम्कान है, इसीलिए पैगंबर ने फरमाया दुआ की परवरदिगारा अली को हक पे रखना। बल्कि पैगंबर ने पूरी जमानत के साथ कहा कि या अल्लाह हक को वहां मोड़ दे जहां अली मुड़ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हर स्टेटमेंट हक है, हर डिसीजन हक है, हर एक्शन हक है, हर रिएक्शन हक है और हर डायरेक्शन हक है। अगरचि ये रिवायत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौला अली अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत पर हुज्जत है, लेकिन आपके ईमान की ताजगी के लिए डायरेक्शन पर रिवायत अर्ज कर रहा हूं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मार रिवायत करते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अम्मार इदा रअयता अलियन कद सलक वादियन व सलक अन्नास कुल्लुहुम वादियन फस्लुक मअ अली फइन्नहु लन यदुल्लुका रिदन व ला युखरिजुका हुदन। जनाब अम्मार कहते हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मार सोशल कंडीशन ऐसी हो कि अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक डायरेक्शन पे मूव कर रहे हों, एक जिहाद में जा रहे हों, एक नजरिए के कायल हो जाए, एक अलग सा फैसला कर रहे और पूरी की पूरी उम्मत उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जा रही हो, उलट जहद पे जा रही हो, अलग सा फैसला करे, बल्कि दूसरा अल्फाज में कहूँ कि पूरी उम्मत जुमा कर ले, अम्मार अली के साथ रहना। ये वो रिवायत है जिसमें पैगंबर मतलब रीजन बताते हैं, फ़इन्नहु लन यदुल्लुका रिदन। आप अहले इल्म हज़रात हैं, फ़ेल मुज़ारे इस्तिमरार पे दलालत करता है और उस पर ये लाम और नून आ जाए, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता क्योंकि मजबूरी हमारी उर्दू में अलग लफ्ज़ बनता है, लाम और नून आ जाए, लन यदुल्लुका रिदन। अगर लाम भी आ जाए तो लफ्ज़ अबदी का माना बनता है, फ़इन्नहु लन यदुल्लुका रिदन, इसलिए कि अली तुम्हें कभी किसी खराबे में नहीं डाल सकते, किसी मोहलिके में नहीं डाल सकते, वलन युखरिजुका हुदन, और हिदायत से भी नहीं निकाल सकते, इसलिए कि अली बरकत हिदायत है, अली महबर हिदायत है, अली सरचश्मे हिदायत है, अली मंबे हिदायत है, अली मुजस्सम हिदायत है। नारा हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद और मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके बाद आपकी खिदमत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत पेश करूं जिससे पैगंबर के फरमान से ये जाहिर होता है कि इमाम मुबीन से मुराद अली की जात। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काम रजुलानी अलैहिमा यस्तहिक़्क़ुहुमा मिन मजलिसिहिमा व क़ाला अलैहिमा यस्तहिक़्क़ुहुमा या रसूलल्लाह अहुव्व तौरात। जब ये इमाम मोहम्मद बाकिर साहब फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई, बारगाह रिसालत से दो अफराद खड़े हुए, मिंबर के तकद्दुस की कसम उनके नाम है, मैं ले नहीं रहा,
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا پیغمبر کی محفل سے اٹھ کے یا رسول اللہ اس امام مبین سے مراد تورات ہے، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا، اس سے مراد تورات نہیں ہے، فقال علیہ ما یستحقهما اهو الانجیل، یا رسول اللہ اگر تورات نہیں ہے امام مبین سے مراد تو پھر انجیل ہے، فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا، انجیل میں مراد نہیں ہے، فقال علیہ ما یستحقهما، یا رسول اللہ اهو القرآن، یا رسول اللہ اس سے مراد اگر انجیل بھی نہیں ہے تورات بھی نہیں ہے تو قرآن ہے، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا، قرآن بھی نہیں ہے، فاقبل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو هذا انه امام مبین، امام مبین قد احصى الله تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے بھی کہا کہ قرآن بھی امام مبین نہیں ہے، تورات بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے۔ جب یہی ڈسکس ہو رہی تھی بارگاہ رسالت میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، پیغمبر اکرم نے اشارہ کر کے فرمایا یہی امام مبین ہے جس پہ پروردگار عالم نے ہر چیز کا علم ہے۔ ایک درود پڑھیں گے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد۔ اور فخر کی بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا روایت کا۔ یہ روایت اگر کسی کو دیکھنی ہو تفسیر قرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300 سے اوپر میں ہے، 300 سے اوپر میں ہے، 385 ہے، 86 ہے، یہ قیامی ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید حق السعید کل السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ۔ خوش قسمت ہیں شیعہ، اس طرح کی روایت، اس طرح کی ضمانتیں ان کے رہبروں کے بارے میں، ان کے رہبر کے حجت ہونے کے بارے میں اور پیروی کرنے والوں کی کامیابی اور پیروی کرنے والوں کی سرفرازی کرے، اس طرح کی روایت تاریخ بشریت میں شیعوں کے علاوہ کسی کو نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کامیاب ہے وہ شخص، یقینی کامیاب ہے اور مکمل کامیاب ہے، بامراد ہے وہ شخص جس نے علی سے محبت کی علی کی زندگی میں اور علی سے محبت کی علی کی شہادت کے بعد۔ بس یہاں پہ اکتفا کرے تو بات بھی کافی تھی، لیکن پیغمبر نے اگلا جملہ بھی کہا ان الشقی حق الشقی کل الشقی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ۔ بد نصیب ہے، بد قسمت ہے، نامراد ہے وہ شخص جس نے علی سے بغض رکھا علی کی زندگی میں اور علی کی حیات کے بعد۔ ایک درود پڑھیں گے محمد علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھکیے گا نہیں، میرے پاس گھڑی بھی نہیں ہے، میں نے ٹائم نوٹ بھی نہیں کیا، سامنے میں کوئی گھڑی نہیں رکھی ہوئی، تو میں فقط اس کے بعد 2-3 روایتیں علم امام پر۔ یہاں تک تو مرحلہ ہمارا تھا کہ امام مبین سے مراد کون ہے یہ عرض کیا۔ اب علم امامت پر چند ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا اور مختصر کرنا چاہوں گا، لیکن گھڑی نہیں ہے اور وقت کا نہیں معلوم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب السلام ان الجبرائیل نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجام من الجنہ فیہ فاکہۃ کثیرۃ من فواکہ الجنہ۔ یہ اگر کتاب کا ریفرنس چاہیے تو عیون المعجزات ہیں اور سید مرتضیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق صاحب فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل امین ایک تشت لے کر، ایک جام لے کر جس میں بہت سارے فروٹ رکھے ہوئے تھے، میوجات رکھے ہوئے تھے، بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد اس جام کو جناب جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیا۔ جیسے ہی جام دست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا، سبح وکبر وحلل، اس جام نے دست رسالت میں تسبیح پروردگار انجام دی، تکبیر پروردگار انجام دی و تحلیل پروردگار انجام دی۔ ثم دفعہ الی الاول،
روایت کا نام ہے مجبوری ہماری. اس کے بعد جبرائیل امین نے اس تشت کو اول کے حوالے کیا فسکت الجام ثم الى الثاني فسکت الجام. جام کو دوسرے کے ہاتھ میں دیا پھر بھی خاموش رہا, تیسرے کے ہاتھ میں دیا, اول کے ہاتھ میں دیا خاموش رہا, دوسرے کے ہاتھ میں دیا خاموش رہا. ثم دفعه الى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فسبح الجام وکبر وحلل. اس کے بعد وہ جام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک میں آیا تو تسبیح پروردگار انجام دی, تحلیل پروردگار انجام دی. میں عرض کہوں گا کہ اس جام کی مجال ہی کیا ہے کہ محمد و علی کے دست مبارک میں آئے اور تسبیح و تحلیل پروردگار انجام نہ دے. یہ زبان وہ زبان ہے جو تسبیح و تحلیل پروردگار فرشتوں کو تعلیم دیتے ہیں, فرشتوں کو تعلیم دینے والی زبان ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, لفاظی نہیں کر رہا, مجھے لفاظی آتی ہی نہیں, بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب فرشتوں کو خلق کیا, فرشتوں کو معلوم نہ تھا ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے کہنا کیا ہے, تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سبحانا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا قدسنا وقدست الملائکۃ بتقدیسنا کبرنا وکبرت الملائکۃ بتکبیرنا. ہم نے تسبیح پروردگار انجام دی, ہم نے تقدیس پروردگار انجام دی. ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے سبحان قدوس کہنا شروع کیا. ہم نے تسبیح پروردگار انجام دی, ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. اس کے بعد یہ جام بول اٹھا وقال الجام انی امرت. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھائی پیغمبر خدا کے ہاتھ میں آیا تو اس جام نے بے زبان تھا, تسبیح پروردگار انجام دی, تکبیر پروردگار, تحلیل زیادہ نہیں کر سکتے ہمارے بچے, تسبیح پروردگار انجام دی, تقدیس پروردگار انجام دی, تکبیر پروردگار انجام دی. اور امام علی کے دست مبارک میں آیا تسبیح پروردگار انجام دی, تحلیل پروردگار انجام دی, درمیان میں خاموش رہا. کیوں؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے. لہٰذا جام نے پہلے ہی جواب دیا قال الجام انی امرت ان لا اتکلم الا فی ید نبی او وصی نبی. مجھے حکم پروردگار یہ ہے کہ میں نبی کے ہاتھ میں بولوں یا وصی نبی کے ہاتھ میں بولوں. معلوم ہوا جس کے ہاتھ میں اس جام نے تسبیح اور تقدیس پروردگار انجام دی یا وہ نبی تھا یا وصی نبی تھا. ایک دور پڑھیں گے محمد امام جعفر صادق. ایک اور بات روایت اس کے بعد تمام. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفہوم روایت الاول والثانی وعلى روایت الثالثہ وعلی ان یمضوا الی الکہف والرقیم. امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے حکم دیا اول کو, ثانی کو اور ایک روایت سے متعلق ثالث کو, اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کیا حکم دیا ان یمضوا الی الکہف والرقیم, اصحاب کہف کی طرف چلے جاؤ. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جو جانا ہے اور کرنا ہے سارا بتا دیا. اس کے بعد فسبغا الاول الوضوء ويصلي ركعتين وينادي ثلاثا. فرمایا کہ تم سب چلے جاؤ اور یہاں سے ترتیب بتائے پیغمبر. تم اول صاحب پہلے چلے جاؤ, جانے کے بعد وضو کر لو, 2 رکعت نماز پڑھ لو, 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ اصحاب کہف کو ندا دو. فإن أجابوا وإلا فليكن مثل ذلك الثاني. اگر اس کو جواب ملا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو دوسرا یہی عمل دے گا. اگر اس کو جواب ملا تو ٹھیک ہے, نہیں تو تیسرا یہی عمل انجام دے گا. یہ معانی الاخبار کی روایت ہے اور بہار کی جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 427 میں. اس کے بعد تیسرے سے کہا کہ تم بھی یہی عمل انجام دو. اگر تمہیں جواب ملا تو ٹھیک ہے, نہیں تو فلیکن مثل ذلک علی. اگر تم تینوں کو جواب نہیں ملا تو علی یہی عمل انجام دے گا. وضو کرے گا, 2 رکعت نماز پڑھے گا اور اس کے بعد 3 دفعہ اصحاب کہف کو ندا دے گا. فمضوا وفعلوا ما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلے گئے اور رسول کے حکم کی اتباع کی, یہی عمل انجام دیا, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور اصحاب کہف کو اول, ثانی, ثالث
اور امام علی نے ندا دی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يُجِيبُوا الْأَوَّلَ وَلَا الثَّانِي وَلَا الثَّالِثَ وَأَجَابُوا الرَّابِعَ، یعنی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اصحاب کہف نے اول کو بھی جواب نہیں دیا، دوسرے کو بھی جواب نہیں دیا، تیسرے کو بھی جواب نہیں دیا، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جواب دیا، اور وہ بھی لبیک 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 3 مرتبہ کہا. اور اس کے بعد جب یہ مرحلہ پیش آیا تو اس کے بعد بارگاہ رسالت میں آنے کے بعد فَسَأَلَهُمْ رسول اللہ ما فعلوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی گئے تھے، کیا ہوا، کوئی عمل انجام دیا نہیں دیا؟ تو فَأَخْبَرُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی خدمت میں انہوں نے بیان کیا یہ سارا ماجرا جو ہوا تھا. اس کے بعد فَأَخْرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیفۃ حمراء، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرخ صحیفہ نکالا، ڈائری کہیں جو بھی، نکالنے کے بعد کہا اکتبوا شہادتکم بما رأیتم وسمعتم، جو تم نے منظر دیکھا اور جو منظر تم نے سنا اس کی شہادت یہاں لکھو. اس کے بعد فأنزل اللہ تبارک و تعالی ستکتب شہادتہم وتسألون، یہ منظر ہو رہا تھا تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا. اور روایت کے تکمیل ہے یوم القیامت، قیامت کے دن سوال ہوگا. شہادت تو لکھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد شہادت کی لاج نہیں رکھی، شہادت کی پیروی نہیں کی، اور اس شہادت کا نہ ماننا کربلا کی صورت پیش آئی. اس نے کربلا کا منظر پیش کیا ہے. آج یکم محرم الحرام ہے اور آپ جانتے ہیں آل محمد کے گھروں میں سب آزاد دکھ چکی ہے، اس لیے کہ آل محمد نے فرمایا ہمارے چاہنے والے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، ہمارے چاہنے والے ہمارے غم میں غم مناتے ہیں، ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، لہذا ہماری خوشی ہوتی ہی نہیں ہے سوائے آل محمد کی خوشی کے، اور ہمارے غم اپنے غم کی اہمیت نہیں ہوتی، ہم آل محمد کا غم مناتے ہیں. صف عزا بچ چکی ہے، زہرا کا لال مدینے سے کربلا کی طرف نکلنا چاہ رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر، آپ بھی اس وقت وطن سے دور ہیں. وطن بہت عزیز ہوتا ہے، وطن سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، وطن سے محبت فطرت کا تقاضا ہے، فطری چیز ہے. اور اگر وہ وطن مدینہ جیسا ہو اور وطن کی قدر شناسی کرنے والا قدر شناس حسین جیسا ہو، اور اگر اس مدینے میں رسول خدا جیسے، رسول اکرم جیسے نانا کی قبر مطہر ہو، روضہ مقدس ہو، اور اس قبر اس مدینے میں حسین علیہ السلام کی ماں زہرا جیسی کا قبر مبارک ہو، امام حسن جیسے کا مقبرہ ہو، تو کیوں نہ مولا حسین کو مشکل ہوگا مدینے کو چھوڑنا. اور نہیں معلوم مولا حسین کو کس کس یاد نے ستایا ہوگا، کم از کم یہ یاد آیا ہوگا کہ یہی مدینہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پہ رکھ کے مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے. اور اگر کوئی کہا بھی کرتا کہ حسنین اولاد زہرا کتنے خوش قسمت ہو، کتنی اچھی سواری ملی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ کے فرماتے ہیں مجھے مبارکبادی دو، کتنے اچھے سوار ملے ہیں. بس ازادارو مختصر کرو، مولا حسین قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتے ہیں، کیفیت مقتل میں بیان کی باوقار انداز سے آتے ہیں. آنے کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ یا جدہ نانا رسول خدا، میرا سلام آخری قبول کیجئے. اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام ماں زہرا کی قبر مطہر پہ آتے ہیں، لیکن کیفیت مقتل میں یوں بیان کی گئی ہے ایسے آئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس دوڑ کے آتا ہے. مولا حسین اماں زہرا کی قبر مطہر پہ آ کے سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا اماں، میری ماں میرا آخری سلام قبول کیجئے. مولا حسین علیہ السلام بھائی حسن کی قبر پہ جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ مہذب لوگ جب
اپنے وطن سے نکل رہے ہوں یا کسی لمبے سفر میں جانا ہو تو وہ اپنے بزرگوں کو ودا کرتے ہیں. لہذا مولا حسین آداب سکھانے والے ہیں، شریعت بتانے والے ہیں. قبور کو ودا کرنے کے بعد، بزرگان کو ودا کرنے کے بعد جو زندہ خاندان میں موجود ہیں ان کے پاس آتے ہیں. سب سے پہلے ام ہانی جو سگی پھوپھی ہے مولا حسین کی، ان کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد پھوپھی عرض کرتی ہے حسین کچھ دنوں کے لیے مدینے سے نکلنے کا ارادہ چھوڑ دو، ترک کر دو مدینے سے نکلنے کا ارادہ. مولا حسین فرماتے ہیں کیوں پھوپھی اماں؟ کس وجہ سے؟ تو کہتی ہے کہ جب بھی آل محمد کے گھروں میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو جنات کی خواتین کے رونے کی، نوحے کی آواز آتی ہے، آہو بکا کی آوازیں آتی ہیں. تیرے نانا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی میں نے جنات کو روتے ہوئے سنا. تیری ماں زہرا کی رحلت ہوئی میں نے جنات کی خواتین کو روتے ہوئے سنا. تیرے بابا شہید ہوئے میں نے جنات کی خواتین کو روتے ہوئے سنا. تیرے بھیا حسن کے جنازے پہ تیر چلے میں نے جنات کی عورتوں کو روتے ہوئے سنا. حسین بیٹا میں 3 راتوں سے جنات کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں. لگتا ہے آل محمد میں کوئی مصیبت آ رہی ہے، آل محمد کے گھروں میں کوئی مصیبت نازل ہو رہی ہے. لہذا میں کہتی ہوں سفر کا ارادہ ترک کرو. مولا حسین قضا و قدر کے مسائل سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں صبر کرو پھوپھی اماں، جو حکم پروردگار ہوگا وہی ہو کے رہے گا. اس کے بعد مولا حسین اس ماں کے پاس آتے ہیں جس نے ماں زہرا کے بعد بچپنے سے حسین کی تربیت کی، حسین کو پالا. ام سلمہ نانی میرا آخری سلام قبول کیجئے. ام سلمہ کہتی ہے میرے